اتوار کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل کے 4 باب سے لی گئی ہے، جس میں سامری عورت کا ذکر ہے۔ اردو بائبل میں اس باب کا یا اس کہانی کا جو ٹائٹل یا عنوان ہے اسے سامری عورت کہا گیا ہے، لیکن تمام انگلش بائبلز میں، تقریباً تمام انگلش بائبلز میں اسے دا وومن ایٹ دا ویل یعنی کنویں پر عورت کا ترجمہ دیا گیا ہے۔ ویری انٹرسٹنگ، ہمارے لیے سامری عورت بہت اہم ہے اور انگلش ٹرانسلیشنز میں کنواں یا عورت بہت اہم ہے۔ مسیح خداوند سامریا کے شہر سکار چلے جاتے ہیں اور وہاں کنویں پر بیٹھتے ہیں، اور ان کے شاگرد شہر میں کھانا خریدنے چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر یہ سامری عورت آ کر مسیح خداوند سے ملتی ہے۔ مسیح خداوند وہاں پر اس سامری عورت سے پانی مانگتے ہیں کہ گیو می اے ڈرنک۔ تو اس کا کیا مطلب ہے جب مسیح خداوند ایک سامری عورت سے پانی مانگتے ہیں؟ تو آئیے مل کر دریافت کریں کہ یہودی لوگ سمیرٹن سے کیوں نفرت کرتے تھے، سامریوں سے کیوں نفرت کرتے تھے۔ یسوع مسیح سے تقریباً 7 یا 750 سال قبل اسیرینز نے شمالی سلطنت پر حملہ کیا تھا، اور بہت سے شمالی سلطنت کے لوگوں نے اسیرینز کے ساتھ شادیاں کر لی تھیں۔ اس لیے یہودی لوگ ان لوگوں کو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں سامری کہا جانے لگا، اور یہ سامری یہودیوں کی نفرت کا مسلسل شکار رہتے تھے۔ اس لیے سامریوں کا یہودیوں سے بالکل ملنا جلنا نہیں تھا، بلکہ سامریوں کا یہودیوں کے ساتھ حقہ پانی بند تھا۔ اور مسیح خداوند ایک ایسی عورت سے پانی مانگتے ہیں جس کا یہودیوں کے ساتھ ملنا جلنا حقہ پانی بند تھا۔ مسیح خداوند ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مسیح خداوند ایسا جان بوجھ کر کرتے ہیں کیونکہ وہ ثقافتی نسلی جو رکاوٹیں تھیں ان کو دور کرنا چاہتے تھے، ان کو توڑنا چاہتے تھے۔ یہودیوں کا یہ قانون تھا کہ سامریوں سے ملنا جو ہے گناہ ہے، لیکن مسیح خداوند اس قانون کو توڑتے ہیں اور اس سامری عورت سے کہتے ہیں کہ گیو می اے ڈرنک، مجھے پینے کو پانی دو۔ تو آئیے مل کر دریافت کریں کہ سامری کنویں کا ہماری ثقافت سے کیا تعلق ہے۔ نلکے کی ایجاد سے قبل کنواں بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ لوگ وہاں پر صرف پانی لینے نہیں آتے تھے، بلکہ وہاں پر کلچرل اور سوشل انٹریکشن ہوا کرتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے سنتے اور ایک دوسرے کو اپنی کہانیاں سنایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ بانٹا کرتے تھے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں تو حضرت ابراہیم نے اپنے آدمیوں کو بھیجا کہ وہ ان کے بیٹے اسحاق کے لیے وہاں سے بیوی ڈھونڈ کر لائیں۔ حضرت یعقوب کو بھی کنویں ہی سے اپنی بیوی ملی تھی۔ اسی طرح حضرت جو موسیٰ تھے ان کی بیوی بھی انہیں کنویں ہی سے ملی تھی۔ تو کنواں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوتے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے، اور یوں ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوا کرتی تھی۔ مسیح خداوند دوپہر ہی کو اس کنویں پر کیوں موجود ہیں؟ مقدس یوحنا کے لیے دوپہر یا نون بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ مقدس یوحنا مسیح خداوند کو دنیا کا نور کہتے ہیں، اور جب وہ مسیح خداوند کو دوپہر کے وقت نون کے وقت دکھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہی وانٹس ٹو شو، وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسیح خداوند دنیا کا نور ہے، اور جہاں پر مسیح خداوند موجود ہوتے ہیں وہاں پر ہر چیز کلیئر نظر آتی ہے۔ اور اس لیے اس سامری عورت اور مسیح خداوند کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ نہیں، نہ سوشل، نہ کلچرل، نہ ایتھنک۔ تو جہاں پر مسیح خداوند ہوتے ہیں وہاں پر نور ہی نور ہوتا ہے، اور اس لیے مسیح خداوند دوپہر کے وقت وہاں پر سمبولکلی موجود ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ مسیح خداوند ہی دنیا کا نور ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسیح خداوند ساماریا کے کنویں پر صرف اس لیے گئے تھے کیونکہ وہ تھکے ہوئے تھے، یا پانی پینا چاہتے تھے، یا کھانا کھانا چاہتے تھے؟ میرے خیال میں ہی واز دیئر فار اے بگر ریزن۔ مسیح خداوند اس کنویں پر ایک بہت بڑی وجہ سے موجود تھے، یعنی وہ اس وقت کے جو روحانی استاد تھے وہ ساماریا جانے سے کتراتے تھے، لیکن مسیح خداوند ربی بھی ہیں، روحانی استاد بھی ہیں، خدا بھی ہیں، خدا کے بیٹے بھی ہیں، اور وہ اس کلچرل بیریئر کو یا مذہبی بیریئر کو توڑ کر ساماریا میں جاتے ہیں اور سامری عورت سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہودیوں کے وقت عورت کی مرد کے برابر کوئی حیثیت نہ تھی۔ عورت مرد کے پیچھے چلتی تھی، اور طلاق دینے کا جو حق تھا وہ صرف مرد کے پاس تھا۔ عورت کے کوئی حقوق نہیں تھے، اور ایک سامری عورت کے آپ امیجن کریں کہ کیا حقوق ہو سکتے ہیں جو پہلے ہی اتنی ڈسکریمنیشن کا شکار ہے۔ لیکن مسیح خداوند
اس عورت سے بات کر کے اور سماریہ میں جا کر جب اس عورت سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ کلچرل، جیوگرافیکل اور سوشل بیریئرز کو توڑتے ہیں۔ یہ سامری عورت بڑی بہادر عورت ہے۔ یہ مسیح خداوند سے دن دہاڑے تکھڑ دوپہر کو ملتی ہے۔ اگر آپ مقدس یوحنا کی انجیل کے 3 باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر نیکوڈیمس، جو ایک روحانی استاد ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس مذہبی اور روحانی طاقت ہے، وہ مسیح خداوند کو رات کے اندھیرے میں ملتا ہے۔ لیکن یہ عورت جس کا کوئی مقام نہیں، جو غریب ہے، پسماندہ ہے، نفرت کا شکار ہے، وہ مسیح خداوند کو دوپہر کے وقت ملتی ہے، اور مسیح خداوند اسے کہتے ہیں کہ گیو می اے ڈرنک، اور وہ حیران اور پریشان ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے، کیونکہ یہودیوں کا اور سامریوں کا آپس میں ملنا جلنا بالکل بند تھا، اور مسیح خداوند اس سوشل اور ریلیجس بیریئر کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم مقدس یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت کا مطالعہ کریں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا بخش دیا۔ دنیا اس آیت میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب مقدس یوحنا اپنی اس آیت میں دنیا کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ خدا کو یا مسیح خداوند کو صرف یہودیوں کا بادشاہ یا یہودیوں کا نجات دہندہ نہیں دکھاتا، بلکہ وہ سامریوں، یہودیوں اور غیر قوموں سب کے لیے مسیح خداوند کو نجات دہندہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو مقدس یوحنا یہاں پر جب سامری عورت کا ذکر کرتا ہے تو وہ در حقیقت سامریوں کو خدا کی بادشاہی کا حصہ بناتا ہے۔ جب مسیح خداوند اس عورت سے پانی مانگتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے، اور مسیح خداوند کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کی نعمت کو جانتی اور یہ جانتی کہ تجھ سے کون پانی مانگتا ہے، اور اگر تو اس سے پانی مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ مسیح خداوند یہاں پر ہماری توجہ اور اس سامری عورت کی توجہ اس طرف دلانا چاہتے ہیں کہ وہ مسیح خداوند کو نہیں جانتی۔ اور اگر آپ مقدس متی کی انجیل کے 16ویں اور 17ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ اسی کوشش میں ہیں کہ وہ جانے کہ مسیح خداوند کون ہے۔ اور یہاں پر بھی وہ سامری عورت سے کہتے ہیں کہ اگر تو جانتی، تو مسیح خداوند کو جاننے کا مطلب ہے کہ ہم مسیح خداوند کو پیار کرتے ہیں اور مسیح خداوند ہمیں پیار کرتا ہے۔ اور سامری عورت کو کہتے ہیں کہ اگر تو جانتی کہ تو کس سے بات کرتی ہے، اور اگر تو اس سے پانی مانگتی تو وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ مسیح خداوند اس سامری عورت کو زندگی کا پانی آفر کرتے ہیں، اور وہ اس پانی کی فکر میں ہے جو وہ ہر روز اس کنویں سے لینے آتی ہے، اور وہ مسیح خداوند سے کہتی ہے کہ اے خداوند مجھے وہ پانی دے تاکہ مجھے یہاں پر روز آنا نہ پڑے۔ اور مسیح خداوند اس عورت سے بات چیت جاری رکھتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں کہ مسیحا آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو وہ ہمیں ہر چیز سے آگاہ کرے گا۔ اور جب مسیح خداوند نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں، تو وہ عورت اپنا برتن وہیں چھوڑ کر واپس اپنے گاؤں گئی، اور وہاں سب کو بتایا کہ اس نے مسیحا کو دیکھا ہے۔ She became an evangelist۔ وہ ایک مبشر بن گئی۔ جب ہم اپنا برتن رکھتے ہیں، برتن ہماری خواہشات ہیں، ہماری وہ تمام کششیں ہیں، ہماری وہ تمام ضروریات ہیں جنہیں ہم ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں، اور یہ تمام خواہشیں اور کششیں ہمیں مسیح خداوند کو جاننے نہیں دیتی۔ جب تک ہم اپنا جار یا اپنا برتن جس میں ہم اپنی خواہشوں کو لے کر پھرتے ہیں اس کو نہیں رکھتے، اس وقت تک ہم مسیح خداوند کی پیروی نہیں کر سکتے۔ مسیح خداوند ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے، بلکہ وہ ہمیں ڈھونڈتے ہیں، ہماری تلاش کرتے ہیں، تاکہ ہم انہیں جان کر مسیح خداوند کی پیروی کر سکیں۔ گاڈ بلیس یو۔